اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الی یوم الدین۔ محترم ذمہ داران خواتین، VIC 4 روزہ کلاس میں شریک تمام طالبات، بچیاں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی اسلامی انقلاب کی نقیب، نقیب اس کو کہتے ہیں جو خبردار کرنے والا ہو، چونکانے والا ہو، ہرکارا ہو، چوبدار ہو۔ پہلے بادشاہ جب کسی بستی سے گزرتے تھے تو ایک ہرکارا ہوا کرتا تھا جو ہانک لگاتا تھا۔ وہ آگے آگے چلا کرتا تھا، اعلان کرتا تھا کہ سواری آ رہی ہے۔ تو جماعت اسلامی نے بھی یہ آواز لگائی ہے، زمانے بھر میں صدا لگائی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان سب سے بہترین دین اسلام ہے، یہ جماعت اسلامی بتاتی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی ایسی اجتماعی جدوجہد کا نام ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر خدا کی غلامی میں لانے کی بات کرتی ہے۔ اس زندگی کے جملہ شعبوں میں اسلامی تعلیمات کو جاری و ساری کرنا چاہتی ہے۔ یہ باطل افکار و خیالات و نظریات کے خلاف برسر پیکار ایک جنگ میں مبتلا ہے۔ باطل سے کشمکش اور باطل کی مخالفت یہ جماعت اسلامی کی سرش میں شامل ہے۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنا چاہیے کہ جماعت اسلامی کا وجود دنیا کے تمام افکار و خیالات و نظریات کو ختم کر کے اسلام کی بالادستی کو قائم کرنا۔ اس لیے جب اس کا قیام عمل میں آ رہا تھا، اردو تاریخ 2 شعبان 1360 ہجری اور عیسوی تاریخ 26 اگست 1941، لاہور کے اندر جب اس کا قیام عمل میں آ رہا تھا تو اس وقت اس کا نصب العین حکومت الہیہ رکھا گیا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان ملے جلے ایک ہی ملک تھے۔ ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا اور جماعت اسلامی 26 اگست 1941 کو قائم ہوئی۔ کروڑوں کی آبادی میں سے لوگ جو چھٹ کر آئے، اس شطرنجی پر بیٹھنے والے ابتدائی قافلے کے لوگ صرف 75 تھے، 75، اور یہ 75 لوگ یہ عزم کر رہے تھے کہ ہم اس سرزمین کو اسلام کے لیے تیار کریں گے، اس زمین پر اسلام کا غلبہ کریں گے۔ بتائیے کہ انگلیوں پہ گنے جانے والے نفوذ جو 75 کی تعداد میں تھے، اور پورے ہندوستان اور پاکستان جو ایک ہی ملک ہندوستان کہلاتا تھا، اس کے شہروں میں اور گاؤں اور گلیوں کے اندر جانے کا یہ عزم کر یہ اٹھ رہے تھے، جس کا پہلا بیت المال 74 روپے 14 آنے جو لوگوں نے شطرنجی پہ جمع کیا تھا، یہ پہلا بیت المال تھا جو جماعت اسلامی کا لاہور کے اندر ترجمان القرآن کے دفتر کے اندر یہ شطرنجی پر
یہ پیسے جمع ہوئے اور 74 روپے 14 آنے کے بیت المال سے جماعت اسلامی کے کام کا آغاز ہوا۔ تو بتائیے کہ کیا دل گردہ ہوگا، کیسا عزم ہوگا کہ معاشی اعتبار سے بھی جماعت کمزور، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی کمزور، اور زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کا عزم کر رہے تھے یہ لوگ۔ تو آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی رحمہ جو اس کے بانی تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے جن لوگوں کو جوڑا تھا، آزادی اس ملک کو ملنے سے پہلے کئی لوگ ان سے کچھ اختلاف کر کے ان کے پاس سے چلے گئے، جید علماء اکرام چلے گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے کام کو انہوں نے شروع کر دیا۔ آپ خواتین کو خاص طور سے روداد اول تا پنجم ضرور پڑھنا چاہیے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ جماعت اسلامی کن کن مرحلوں سے، کن کن مسائل مشکلات سے آگے بڑھی ہے، اور یہ قافلہ کیسا آگے بڑھتا گیا ہے۔ یہ سمجھ میں اسی وقت آئیں گی جب ہم اس کی رودادوں کو پڑھیں گے۔ یہ لوگ جو کئی خداؤں کے ماننے والے ہیں، بلکہ کئی بے خدا بھی ہیں، اور ان کی سرگرمیوں کا عالم یہ ہے، ان کی کوششوں کا عالم یہ ہے کہ اب عنقریب وہ پارلیمنٹ کے اندر نئے قانون بنا رہے ہیں۔ یہاں تک قانون بنانے کی کوشش میں ہے کہ میں جس مائک سے آج بات کر رہا ہوں، کل اس کی گنجائش باقی نہ رہے، میناروں سے اذانوں کی آواز نہ دی جائے، آپ کے جلسے جلوس و اجتماعات نہ ہونے پائے۔ یہ تمام چیزیں کالعدم قرار دی جائیں گی اگر یہ دیش ہندو راشٹر بن جائے گا۔ اور ہم نے 1941 سے اس کا عزم کیا ہے، اور 48 کے اندر، اگست 48 کے اندر جماعت اسلامی کی نئی بنا ہندوستان کے اندر گری ہے، جس کے پہلے امیر جماعت مولانا ابواللیث علیہ رحمہ تھے۔ جب سے لے کر آج تک ہمیں بھی 73 سال ہو چکے ہیں۔ 73 برسوں کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو جماعت سے جوڑا ہے، اس کے نظریے سے جوڑا ہے، اس قافلے میں شریک کیا ہے۔ بہنیں بھی اس کا احتساب کریں، اس کا جائزہ لیں کہ اپنے رشتہ داری کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، اپنے ملنے جلنے والوں کے اندر انہوں نے اس نظریے کو کہاں تک پہنچایا ہے، اس نظریے کا حامل بنانے کے لیے کتنا مطالعہ انہوں نے اپنی بہنوں کا کروایا ہے، اور خود نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ زمانہ دلائل کا زمانہ ہے، یہ زمانہ آپ کی صرف باتوں کو نہیں سنے گا، وہ دلیل بھی چاہے گا۔ آپ کے پاس اتنا مواد ہو، آپ کچھ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کی اسٹڈی، آپ کا مطالعہ زبردست ہو، قرآن کا آپ کو شغف ہو، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہر دن ہر رات آپ کا ہو، اور اس کے مطابق آپ کی زندگی ہو، آپ کی شادی بیاہ اس کے مطابق ہو، آپ کا لین دین اس کے مطابق ہو۔ اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم سماج میں رہیں گے، گھر میں رہیں گے، تو ہمیں گھر والوں کی فکر بھی رہیں گی، اپنی اولادوں کی فکر رہیں گی، ہم اپنے جانشین چھوڑ کے جائیں گے۔ مولانا سراج حسن صاحب سابق امیر جماعت مرحوم کہا کرتے تھے کہ کئی لوگ تحریک میں ایسے ہیں کہ صرف تحریک میں وہ لوگ کام کیا کرتے تھے، ان کا کوئی جانشین نہیں تھا۔ جب ان کا جنازہ گھر سے اٹھنے لگا تو ان کا جنازہ اٹھا، پھر ان کا نام لیوا پیچھے نہیں تھا، تحریک کا جنازہ بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ تو ہم ایسے کام نہ کریں کہ ہم کام تو کریں لیکن ہمارے پیچھے ہمارے جانشین نہ ہوں، اپنی اولادیں نہ ہوں، اپنی بہنیں نہ ہوں، اپنے بھائی نہ ہوں۔ ہمیں جہنم کی آگ سے ان کو بھی بچانا ہے۔ سب سے زیادہ ہم انہی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اور چلڈرن سرکل میں آنا چاہیے، ہمارے طلبہ ہے تو ایسائی میں جوائنٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس تعلیمات بیٹیاں ہیں تو انہوں نے جی آئی او کو منسلک کرنا چاہیے، ہمارے پاس خواتین ہیں تو حلقہ خواتین کے اندر انہوں نے شریک ہونا چاہیے، اور اس قافلے کو بڑھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ قوت جو ہے، ایک طاقت جو ہے، یہ جب بنے گی جب انقلاب کی طرف ہم متوجہ ہو سکتے ہیں۔ چند لوگوں کو مل کر یہ انقلاب نہیں آ سکتا ہے، اللہ لا دے یہ الگ بات ہے، کسی اور قوم سے وہ کام لے لے الگ بات ہے، لیکن ہم ٹہلتے ٹہلاتے، چہل قدمی کرتے ہوئے، سستی کرتے اور قیلولہ کرتے ہوئے، زیادہ وقت نیند کے اندر اپنے
گھریلو مصروفیات کے اندر بتاتے ہوئے ہم اگر ہفتہ واری اجتماع کے دن ہم کو یہ یاد آنے لگے کہ آج ہفتہ واری اجتماع ہے اور ہمارے 6 دن ایسی ضائع ہو جائے، نہ ہمارا مطالعہ، نہ ہماری بہنوں کا مطالعہ، نہ کوئی لٹریچر کی تقسیم، نہ قرآن پہ غور و فکر، اگر یہ رویہ ہمارا رہا تو ہم تحریک کے ساتھ ایک مذاق کریں گے، ہم تحریک کے ساتھ جو ہے ذہنی عیاشی کریں گے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے جو اسباق ہے تحریک کے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سلوگن بن گئی یہ چیزیں۔ ہم اپنی تقاریر میں بات کہتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اے اللہ تیرے لیے ہے، تو سارے عالم کا رب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں پکار کے بات کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تیرے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اگر ہم خدا اس کے رسول کے فرمانبردار ہیں تو ہماری زندگی جو ہے ایسی ہو کہ ہر آنے والا دن ہمارے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، اس میں ترقی ہو، اس میں ڈیولپمنٹ ہو، ہماری کوششیں انتہائی کوششیں ہوں۔ جہاد کے معنی صرف قتال کے نہیں ہوتے ہیں، قتال کا لفظ تو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، لیکن جہاد کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے مقصد نصبلین کے لیے انتہائی کوشش کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لگا دینا، اپنے اوقات کو لگا دینا، اور وقت آئے تو جان کی بازی بھی لگا دینا۔ اور جب بھی ہمارا یہ احساس ہو ساری کوششیں کرنے کے بعد کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کوئی احساس برتری ہم میں نہ آئے، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر ہم میں نہ آئے، بلکہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی ہمارا احساس ہی باقی رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کاموں کو قبول کر لے۔ تو محترم خواتین و بہنوں، جماعت اسلامی جس انقلاب کی بات کر رہی ہے، وہ انقلاب اور جماعت کے قافلے میں شریک لوگوں کے اندر آنا چاہیے، خواتین میں آنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ اس کا کارکن ایسی حرکت میں رہتا ہے، اس کی مثال دی گئی ہے کہ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ ہم طارق بن زیاد کو پڑھیں، محمد بن قاسم کو پڑھیں، ٹیپو سلطان کو پڑھیں، صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں، آج یہ کردار نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ آج ویسی مائیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جو اس کردار کے حامی افراد کو جنم دیں اور معاشرے کے اندر اس کو پروان چڑھائے۔ اب وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں کہ انہوں نے کشتیاں جلا کر اسپین کو فتح کیا تھا، ٹیپو سلطان نے آزادی کی تحریک چلائی تھی، صلاح الدین ایوب نے فلسطین کو جو ہے فتح کیا تھا، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم 1/3 زمین کا حاکم بن چکا تھا۔ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے لگا دیا، کھپا دیا، اور یہ سب چیزیں لگانے کھپانے کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ کسی اجتماع کی کامیابی کا یا کسی پروگرام کی کامیابی کا معاملہ یہ نہیں کہ کتنے لوگ شریک ہوئے تھے، کتنی بھیڑ جمع ہوئی تھی، کیا کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، کیا شامیانہ لگایا گیا تھا، ٹرکوں سے خواتین آئی تھی، ٹرکوں سے آدمی آئے تھے، بہت بڑا اجتماع ہوا تھا۔ محترم خواتین، اجتماع کی کامیابی ہے کہ اس اجتماع میں شریک خواتین بہنوں میں، مرد حضرات میں کیا تبدیلی آئی، ان کی زندگی نے کیا کروٹ لی، ان کی حرکتوں کے اندر بیداری کتنی آئی، ان کی سرگرمیوں کے اندر کتنا اضافہ ہوا۔ اجتماع میں شریک ہونے کے بعد اگر یہ تبدیلی آتی ہے، کسی کی تقریر یا کسی کا درس سننے کے بعد زندگی جو حرکت میں آتی ہے، نئی سحر جو ہے طلوع ہوتی ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اجتماع کا حاصل وہی ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر چینج اور تبدیلی آئی ہے۔ تو انقلاب انشاءاللہ جماعت اسلامی کے افراد سے، اس کے کارکنان سے، اس کی خواتین سے ضرور آئے گا، لیکن اس کام کے لیے ہم کو کھپانا پڑے گا،
اوقات کو فارغ کرنا پڑے گا، صلاحیتوں کو لگانا پڑے گا، بردباری، تحمل، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور زمانے میں اچھے کردار و اخلاق سے ہم کو پیش آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جماعت اسلامی کے اس قافلے میں شریک ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے عصری اور روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔